آج کل لوگ مری جا رہے ہیں کہ وہاں موسم کے لطف سے مالا مال ہوں. کوئی پربتوں کی کتاروں میں سکون تلاش کرتا ہے, کوئی عالی نصب کوٹھیوں میں سکون تلاش کرتا ہے, کوئی خوبصورت عورت کے پہلو میں سکون تلاش کرتا ہے, کوئی دولت کے انبار میں سکون تلاش کرتا ہے. اقتدار کی بچھی ہوئی مسندیں سکون آور سمجھی جاتی ہیں, لیکن پوچھ لو ان سب کو کہ سکون ہے؟ نہ علی نصب کوٹھیوں میں سکون, نہ عظیم الشان بنگلوں میں سکون, نہ اقتدار کی بچھی ہوئی مسند پہ سکون. سکون بندہ وہاں سے ڈھونڈ رہا ہے جہاں سکون ہے ہی نہیں. کیسے سکون ملے گا؟ سکون باہر سے نہیں آتا, سکون کے سوتے تو اندر سے پھوٹتے. وقتی طور پہ ان چیزوں سے کوئی تھوڑا سا دل بہل جاتا ہے, لیکن حقیقی سکون ان چیزوں سے نہیں ہے. اقتدار مل گیا, دولت مل گئی, شہرت مل گئی, عزت مل گئی, تو وقتی طور پہ جو ہے وہ خوشی ہوئی اور اس کو بندہ باز کا سکون سمجھ لیتا ہے, لیکن وہ سکون نہیں ہوتا, وہ وقتی ایک مسرت ہوتی ہے جو زائل ہو جاتی ہے. سکون کے سوتے اندر سے پھوٹتے ہیں. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جتنی مرضی بارش برسے, کبھی بارش کے پانی سے کنواں نہیں بھرتا. اوپر سے جتنی مرضی بارش آئے, وہ چند قطرے پانی کے کنویں کے اندر آ جائیں گے. کنواں کیسے بھرتا ہے؟ نیچے سے جو سوتے پھوٹتے ہیں وہی کنویں کو مالا مال کرتے ہیں. اسی طرح سکون کے سوتے باہر سے نہیں اندر سے پھوٹتے ہیں, اور وہ دل سے پھوٹتے ہیں. اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر سکون ڈھونڈتے ہو اس کا نام جپو, تمہارے دکھی دل کو قرار آ جائے. تو سکون اس کی یاد میں ہے, سکون اس کے ذکر میں ہے. اور بعض عقل پرست لوگ کہتے ہیں کہ یاد کرنے میں, ذکر کرنے میں سکون کیسے ملے گا, جبکہ موجودہ سائنس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جو الفاظ ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں. آپ پھول کا نام لیں تو طبیعت میں خوشی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کسی اپنے عزیز دوست کا تذکرہ چھیڑ دیں, ماں کا تذکرہ چھیڑ دیں, باپ کی باتیں کرنے لگ جائیں تو طبیعت میں تسکین آئے گی. خوشبو کی باتیں چھیڑیں تو ماحول میں ایک خوشبو پھیل جائے گی. لیکن اگر کسی قریء المنظر شخص کی بات چھیڑ دیں, کسی ظالم کا تذکرہ چھیڑ دیں, کسی قتل کی کہانی کو چھیڑ کے بیٹھ جائیں, ظلم, جبر اور بربریت کی کسی بات کو چھیڑ کے بیٹھ جائیں, تو اثرات اس طرح کے ذہن میں مرتب ہوں گے. کسی پرانے دکھ کی بات چھیڑیں تو ان باتوں میں وہ دکھ تازہ ہو جائے گا. کسی خوشی کا تذکرہ کریں تو چہرے پہ مسرت پھیل جائے گی. دکھ زیادہ ہو جائیں, بات مدینے کی چھیڑ دیں, دکھ دور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. آپ معارف اسم ذات بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کا نام لینے سے دل میں سکون آتا ہے اور دل کی کیفیت بدلتی ہے, من میں اجالے اور روشنیاں پیدا ہوتی ہیں. بو علی سینا جو اس دور کا بہت بڑا فلسفی تھا, وہ اس مجلس میں موجود تھا. وہ کہنے لگا یہ آپ نے عجیب بات کہہ دی, اللہ تعالیٰ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام میں کیا رکھا ہے؟ ہمارے جو فلسفی حضرات ہیں وہ ہر چیز کی 4 شکلیں بیان کرتے ہیں. ہر شے کی 4 شکلیں ہیں, ایک شکل خارجی, ایک شکل ذہنی, ایک شکل کتابی اور ایک شکل لفظی. مثال کے طور پہ ہم آگ لفظ بولیں, ایک آگ تو وہ ہے جو باہر روشن اور جل رہی ہے, اس میں ہاتھ لگائیں گے تو جل جائے گا ہاتھ. دوسری آگ وہ ہے جو زبان سے لفظ آگ ہم بول رہے ہیں. تیسرا, جب لفظ آگ کہیں گے تو دماغ میں اس کا تصور آئے گا. اور چوتھا, کاغذ کے اوپر آگ چھاپ دیں, اس کی تصویر بنا دیں, تو یہ شکل کتابی ہو. اس میں اصل شکل جو ہے وہ اس کی شکل خارجی ہے. اس طرح وہ فلسفی حضرات کہتے ہیں کہ ہر شے کی 4 شکلیں, حقیقی شکل شکل خارجی ہی ہوتی ہے. آگ کہنے سے ہونٹ نہیں جلیں گے, کاغذ پہ آگ کی تصویر چھاپ دیں تو اس سے کاغذ جل نہیں جائے گا. آگ کا تصور کرنے سے ذہن جلے گا نہیں, لیکن وہ جو خارج میں آگ موجود ہے اس میں ہاتھ لگائیں گے, اس کے قریب جائیں گے تو ہاتھ بھی جلے گا اور آپ کو تپش اور حدت کا احساس بھی ہوگا. تو وہ خارجی جو اس کی صورت ہے وہی اس کی صورت اصلی ہے, باقی اعتباری صورت.
تو وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات تو مؤثر ہے، لیکن نام کہنے سے، نام لینے سے کیا ہوگا؟ تو حضرت شیخ شبلی علیہ الرحمہ نے ابو علی سینا کو سمجھایا کہ نہیں میاں، نام میں بھی اثر ہوتا ہے، نام میں بھی تاثیر ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، مؤثر تو صرف صورت خارجی ہوتی ہے، لہٰذا میں اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ ضد میں آ گیا، میں نے عرض کر دیا کہ بزرگوں کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ شبلی تھوڑا سا غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے ابو علی سینا، میں تیرے سے کیا بات کروں، تو گدھا ہے۔ اس کے سرخیاں آ گئی چہرے پہ، غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ مجھے گدھا کہا؟ بڑی مجلس میں اتنا بڑا فلسفے کا امام، زمانہ میرے نام کا معترف، اتنی کتابیں میں نے لکھی۔ تو حضرت شیخ شبلی مسکرا پڑے، فرمانے لگے دیکھا نا، گدھے کے نام سے تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تو کہا جب گدھے کے نام میں اتنا اثر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے، تو کیا اللہ کا نام لینے سے دل کا رنگ نہیں بدل سکتا؟ تو اس کا نام لو گے تو دل بدلے گا اور دل قرار پائے گا، دل کو نور نصیب ہوگا، دل کو اجالا ملے گا اس کے بابرکت نام لینے سے۔ اس لیے جب زبان سے بندہ اللہ اللہ کہتا رہتا ہے تو اس کے اثرات اس کے دل پر مرتب ہوتے ہیں، اور کثرت سے ذکر کرنے والا شخص اس کا دل پر نور ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہم نے تو تصوف کی کتابوں میں پڑھا ہے، جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھ لے اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ اور جس نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وظیفہ یہی رکھا، پھر اس کے من میں کتنے اجالے اتریں گے، کتنی روشنیاں اس کو نصیب ہوں گی۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر اس انداز سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں یہ تو پاگل ہو گیا۔ بلکہ ایک روایت امام طبرانی نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ منافق تمہیں تانا دے کہ ریاکاری کر رہے ہو، اس انداز کے ساتھ تم اس کا ذکر کرو۔ میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں، اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستے آنتے جاگ دی، نام جھپ دی روتے کھپ دی، ویخ سر اس راگ دی، نام جھپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشے وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی۔ تیرے تو سب کچھ اندر ہی رکھا ہوا ہے، تو ذرا غور تو کر، تفکر تو کر، ذرا اس کو آواز تو دیکھ کے دیکھ۔ تیرے من سے آوازیں نہ آئیں تو کہنا اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھلن تے آئی ہو۔ تو نے در در کیا جانا ہے، سب کچھ تو تیرے اندر رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک سنیارا تھا، بمبئی کا رہنے والا، یہاں ہمارے لاہور میں آ گیا، پرانے دور کی بات ہے۔ اس کے پاس بڑے قیمتی موتی تھے، اس نے کسی مجلس کے اندر اپنے موتی کھولے اور ایک موتی کہنے لگا یہ شب افروز ہے، رات کو چمکتا ہے۔ جب اس نے سامان سمیٹا اور اٹھ کے جانے لگا تو ایک چور بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا حضرت کہاں کے ارادے ہیں؟ کہا بمبئی جا رہا ہوں۔ کہا حسن اتفاق، ارادے تو میرے بھی بمبئی کے ہیں، چلو اکٹھے چلتے ہیں۔ وہ جوہری سمجھ گیا کہ یہ اصل میرا ہم سفر نہیں ہے، اس کا دل اس موتی پہ آ گیا، لیکن وہ تھا بڑا سمجھدار، تو اس نے کہا آ جاؤ۔ سارا دن سفر میں رہے، جب رات کو سونے لگے تو اس نے اپنی قمیض یا واسکٹ وغیرہ اتار کے جو ہے وہ لٹکا دی کسی چیز کے ساتھ۔ یہ اٹھا اور اس نے نظر بچا کے وہ قیمتی موتی اس کی جیب میں رکھ دیا اور خود بے فکر ہو کے سو گیا۔ یہ چور اٹھا، اس کا سامان ٹولتا رہا، لیکن موتی نہیں ملنا تھا، نہ ملا۔ صبح یہ اٹھا اور نظر بچا کے اس کی جیب سے موتی نکال کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ناشتے پہ بیٹھے کہنے لگا یار وہ تمہارے موتی کی رات کہیں چمک شمک نظر نہیں آئی؟ جیب میں ہاتھ ڈالا، کہا نہیں یار میرے پاس ہی تھا۔ بڑا حیران ہوا، میں نے تو جیب ٹٹولی ہے ساری رات۔ اگلے دن اس نے سوچا چلو آج میں مزید کوشش کروں گا۔ اس نے پھر وہی کام کیا، نظر بچا کے اسی کی جیب میں رکھ دیا۔ وہ ساری رات ڈھونڈتا رہا، موتی نہیں ملنا تھا، نہ ملا۔ صبح نظر بچا کے اس نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ صبح ناشتے میں پھر بات چلی، یار وہ آپ کہتے تھے رات کو چمکتا، اس کی کچھ چمک شمک نظر نہیں آئی؟ کہا یار میری جیب میں تھا۔ 2-4 دن ایسے گزرے۔ ایک دن اس نے عزم کر لیا کہ شاید وہ بغل میں رکھ لیتا ہے، منہ میں رکھ لیتا، کہاں رکھتا، آج تو اس کو میں بیدار بھی ہو جائے تو میں پھر بھی یہ وہ موتی اس سے لے لینا۔ وہ اس کے پاس سے پلٹتا رہا، لیکن وہ مست ہے، اس کو پتا ہے موتی محفوظ جگہ پہ۔
اور صبح اٹھا, نظر بچا کے موتی اپنی جیب میں ڈال لیا. اس نے پھر بات کی, اس نے کہا کہ یار میرے پاس ہی تھا. اس نے کہا میں آج سچی بات بتاؤں, میں تیرا ساتھی نہیں تھا, میں تو تھا چور, میں تو چور تھا. اس موتی کی غرض میں تیرے ساتھ ہو لیا تھا, لیکن آپ تو میرے بھی استاد نکلے. میں نے بڑی محنت کی, مجھے 3 دن ہو گئے موتی نہیں ملا. میں آپ کو استاد مانا, آپ مجھے بتائیں کہ موتی آپ رکھتے کہاں تھے. اس نے کہا میاں تو اوروں کی جیبیں ٹٹولتا رہا, کبھی اپنی جیب میں بھی تو ہاتھ ڈال دیا ہوتا. نہ مسجد وچ نہ مندر وچ, لب یار نو اپنے اندر وچ. سب کچھ تو تیرے اندر ہے, تو اوروں کی جیب میں ٹٹولتا رہا. سلطان وہ فرماتے ہیں نہ کر منت تو خاج خضر دی, تیرے اندر آب حیاتی ہو. اور کبھی فرماتے ہیں وچے ہی بیڑے وچے ہی چیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو, 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو. سب کچھ تو تیرے اندر ہے. اور اقبال کہتا ہے خود ہی کا نشیمن تیرے دل میں ہے, فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے. یہ سب کچھ تو انسان کے اندر رکھا ہوا ہے, بس تھوڑی سی توجہ کرنے کی دیر ہے. دل کی تختی پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے. میں نے اس نے عرض کیا تھا کہ اقبال نے کہا تھا حکیم نیٹشے کے بارے میں, قلب او مومن دماغش کافر است. اس کا دل مومن تھا, دماغ کافر, لیکن ہر شخص کا دل مومن ہوتا ہے. تو اس دل کی ایک ایک پرت پہ رب کا نام لکھا ہوا ہے. اور کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس حقیقت کو چھپا دیتا ہے. یہ جو کاشتکار زمین کو کھود کر اس کے اندر بیج رکھتا ہے نا, اس کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں. کاشتکار کو بیج کو چھپانے والا. تو کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کو چھپاتا ہے. تو ہمارے سینے کے اندر ہمارے رب کا نام موجود ہے, اور دل تو ٹھکانہ ہی اس کا ہے. دل تو بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا عرش بنے. اور وہ فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتا, مجھے ڈھونڈنا ہو تو مومن کے دل میں تلاش کرو. دلوں کے اندر اس کے ڈیرے اور اس کے بسیرے ہیں, تو اس کا ذکر کر کے دل چلا پاتا ہے, دل تسکین پاتا ہے, دل میں روشنی ہوتی ہے. تو ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ذکر کو ہم حرز جا بنا لیں. جب بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ, زمین آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے سارا نور سے بھر جاتا ہے. یہ برکتیں ہیں ذکر کی. اس کا نام تو لے, کوئی معمولی نام ہے. جب زبان پہ اللہ کہتا ہے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. یہ اتنا بڑا نام ہے, یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ اس سے بڑا کیا وظیفہ ہو سکتا ہے. اس کا نام, اس کا ذکر. تو فرمایا اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں کہیں مجنون ہیں, اور منافق تمہیں ریاکاری کے تانے دے. تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ذکر کو حرز جاں بنائے رکھو. یہی تمہارا سرمایہ ہے, یہی تمہارا وظیفہ ہے. دکھے ہوئے دل کا بھی یہی علاج ہے, پریشان خاطری کا بھی یہی علاج ہے. اندر کی کالک اس کے ذکر سے دھلتی ہے. حضور فرمایا لکل شیء سقالۃ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بنایا گیا. کپڑے کو میل لگ جائے تو صابن یا سرف سے دھوتے ہیں, اس طرح لوہے کو زنگ لگ جائے تو ریگ مار سے صاف کرتے ہیں. ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے. فرمایا دلوں کو زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کرو, تمہارے دل ستھرے ہو جائیں گے. وسقالۃ القلوب ذکر اللہ. دل کی سقالت, دل کے زنگ کو دور کرنے کا جو آلہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. جب انسان ذکر کرتا ہے تو دل جلا پاتا ہے, دل روشنی پاتا ہے. گناہ سے دل میلا ہوتا ہے. روایت میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کے آنسوؤں سے اس کو دھو لے تو اس کا دل شفاف ہو جائے گا. اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور تکرارے گناہ کرتا ہے تو اس نقطے کے ساتھ ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے. وہ غیر مرئی نقطہ ہے, ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, لیکن وہ دل کے اوپر پھیلتا چلا جاتا ہے. گناہ پر گناہ اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے. پھر ایک ایسا موقع بھی آتا ہے کہ اسے بدی اور نیکی میں تمیز ختم ہو جاتی ہے. جو شخص پکا نمازی ہو, نماز چھوٹ جائے اس کی, تو اس کی زندگی میں جو چین ہوتا ہے وہ لٹ جاتا ہے. جتنی دیر تک نماز پڑھ نہیں لیتا اتنی دیر تک اسے سکون نہیں آتا. جس شخص کے ضمیر پر ظلم کا داغ نہ ہو, وہ کسی کو گالی بھی دے بیٹھے تو خود پریشان ہو جاتا ہے, کسی کو تھپڑ بھی مار بیٹھے تو خود پریشان ہو جاتا ہے. جتنی دیر تک اس سے معذرت نہیں کرتا اسے سکون نہیں آتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دل کو پاک پیدا کیا ہے, یہ ہم نے آپ اس کو گندا کیا. نفس پلیت پلیت چا کیتا, اساں اصل پلیت تا ناسے.
نفس نے ہمیں پلید کر دیا. ہم تو پاک آئے تھے, ستھرے آئے تھے. اور میاں صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں چٹی چادر پھمنا والی تے داغ نہ لامی جڑیاں, پھر نہ آکھی حشر دہاڑے حال ربا کی بنیا. تو یہ چٹی چادر ہے بالکل, تو اس کے اوپر کہیں داغ نہ لگا بیٹھنا. اور اگر اس کے اوپر داغ پہ داغ لگ جائے اور دل سیاہ ہو جائے تو پھر حق و باطل کی تمیز ختم ہو جائے. پھر گناہ پہ گناہ کرے اسے پتہ نہیں ہوتا, چونکہ جو پہلے ہی داغ چادر ہو ایک اور دھبا لگ جائے گا تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. چٹی چادر پہ معمولی سا داغ بھی لگے گا تو ہر ایک کو نظر آئے گا, محسوس کیا جائے گا کہ یہ داغ لگا ہوا ہے. اس لیے گناہ کرنے کا جو شخص مزاج بنا لیتا ہے اس کے لیے گناہ مشکل نہیں رہتا. بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے جس طرح احد پہاڑ کے نیچے آ گیا کہ ابھی اوپر سے وہ گر جائے ویسے کچل دے گا. اور منافق جب گناہ کرتا ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جس طرح جو ہے مکھی بیٹھی تھی اور اس نے اس کو اڑا دیا. تو ہم دیکھیں کہ ہمارا دل کہیں اتنا سیاہ تو نہیں ہو گیا, اللہ کے حکموں کو توڑے میں پرواہ نہ ہو, نماز چھوڑے ہمیں پرواہ نہ ہو, آنکھ بھٹک رہی ہو ہمیں پرواہ نہ ہو, خیال بہک رہا ہو ہمیں پرواہ نہ ہو, زبان گند بول رہی ہو ہمیں پرواہ نہ ہو, ذہن غلط سوچ رہا ہو ہمیں پرواہ نہ ہو, کسی پہ ظلم جبر کا بازار گرم کیے ہوئے ہوں, کتنوں کے دل توڑ رہے ہوں, کتنوں کو ستا رہے ہوں اور پھر بھی چین کی نیند سو جائیں, پھر اس کا مطلب یہ ہے دل سیاہ ہو گیا. کہ کسی کو دکھ دے کر بھی دکھ نہیں ہوتا, کسی کو اذیت دے کر بھی تکلیف نہیں ہوتی, کسی کا مال لوٹ کر اور خون پی کر بھی آرام سے یہ سو جاتا ہے. یہ ہے اس کی کیفیت, تو پھر دل سیاہ ہو گیا. اب اس دل کی سیاہی کیسے مٹے گی؟ توبہ کے پانی سے. جب اشک ندامت گرتا ہے تو دل کے میل دھو دیتا ہے. اور دوسرا وسقالت القلوب ذکر اللہ, اور دلوں کی سقالت, دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے. تو جب اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا تو اس کو تسکین کی دولت نصیب ہو جائے گی. تو اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سن لو دلوں کی طمانینت اس کے ذکر میں ہے. اور فرمایا کچھ رجال ایسے ہیں, کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اللہ کا ذکر اس انداز میں کرتے ہیں کہ بیع و شراء اور تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں. یعنی وہ کام بھی کر رہے ہوتے اور ذکر بھی کر رہے ہوتے. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں میں نے منام ایک شخص کو دیکھا 70,000 دراہم کا کاروبار کر رہا تھا. میں حیران ہو گیا کہ یہاں آ کر اتنا بڑا کاروبار, لیکن جب میں نے غور کیا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی رب کی یاد سے غافل نہیں تھا. اور میں نے ایک شخص کو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے دیکھا لیکن اس کا دل رب کی یاد سے غافل تھا. تو دل کا اس کے ساتھ لگ جانا اور ایک لمحے کی غفلت کا طاری نہ ہونا یہ حقیقت ذکر ہے, اور یہ مومن کا مطلوب ہے. وہ ایک لمحہ بھی جو ہے وہ اپنے رب سے غافل نہیں ہوتا. غفلت اس کی موت ہے. غفلت ہوگی تو شیطان آئے گا, غفلت ہوگی تو وسوسہ آئے گا, غفلت ہوگی تو گناہ سازد ہوگا. لہذا وہ غافل ہی نہ ہو. اور مرشد باہو اس لیے کہہ گئے کہ جو دم غافل سو دم کافر, کوئی لمحہ غفلت میں گزرے نہ, تم ایک ایک لمحہ اپنے رب کی یاد میں رہو.